إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں ایک پیغام دیا کہ اے ایمان والو، تم ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یقیناً ایسا انسان بڑی کامیابی کو پانے والا ہے، اپنی مراد کو پا جانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم بات ہمیں معلوم ہوئی، اگر انسان کے اعمال بگڑے ہوئے ہوں تو سب سے پہلے اسے اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کی زبان کی اصلاح ہو جائے اور انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنی زبان سے ہمیشہ سچی بات کروں گا، سچی بات کہوں گا، سیدھی بات کہوں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے اعمال کو بھی سدھار دے گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ اکثر و بیشتر خطبہ نکاح میں سنی ہوگی۔ قاضی جب خطبہ نکاح پڑھاتا ہے تو خطبہ نکاح میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کو بھی پڑھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو۔ آپ دیکھیے خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات کے اندر جو جھوٹ پایا جاتا ہے، چاہے لین دین کا معاملہ ہو اس میں جھوٹ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو اس میں جھوٹ ہو، یا رشتہ داری کا معاملہ ہو اس میں جھوٹ ہو، وہیں پر نکاح کے محفل میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ نکاح کے رشتے کو قائم کرنے میں جو حضرات رشتہ جمانے والے ہوتے ہیں،
ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے کے قائم کرتے وقت اور لڑکا اور لڑکی کے رشتہ داروں کو ملاتے وقت بہت سارے جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ آتا ہے آدمی جو رشتہ جمانے والا ہوتا ہے لڑکے والوں کے پاس، لڑکی ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ، کتنی سالیں تہجد گزار، صوم و صلات کی پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والی، رات لوٹ کر کے دعائیں مانگنے والی، نماز کی پابندی کرنے والی، جب نکاح ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے جس لڑکی کی تعریف کے پل باندھے تھے، کہا کہ تہجد گزار ہے، پتہ چلا کہ اسے تو وضو بنانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ یہاں لڑکی والے کے پاس پہنچتا ہے، لڑکے والوں کے بارے میں ایسی تعریف کرتا ہے لڑکے کے بارے میں، ارے لڑکا کیا ہے، سونا ہے سونا، آپ اگر چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلیں گے آپ کو ایسا لڑکا نہیں ملے گا، سونا ہے، ہیرا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور نکاح جب ہو جاتا ہے ایسا ظلم لڑکی پر وہ ڈھاتا ہے، ایسا ظلم ڈھاتا ہے، سونا ہیرا موتی تو کجا، وہ انسان کہلانے کے لائق میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تاکید کی گئی کہ نکاح کی بنیاد، رشتے کی بنیاد سچائی پر رکھی جائے، کیونکہ جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر قائم ہوتی ہے ایسا رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکتا ہے۔ تو الغرض کہا خطبہ نکاح کے اندر آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر سچی بات کہنے، سیدھی بات کہنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بات کہنے پر زور دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلی گواہی جو اپنے بارے میں دلوائی لوگوں سے وہ یہی تھی کہ لوگوں سے کہا، اے لوگوں سن لو، اگر میں یہ کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ساری زندگی آپ کو صادق اور امین مانا ہے، سچا اور امین جانا ہے، امانت دار جانا ہے، ہم آپ کی بات پر بالکل یقین کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کی گواہی دلوائی سب سے پہلے، اس کے بعد اب توحید کی دعوت کو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ بات کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے کہ سچائی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرتی رہتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان جھوٹ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اسے فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہاں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ انسان جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی آدمی کہہ دے کہ تو جھوٹا آدمی ہے، ایک آدمی کسی آدمی سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، ہمیں بہت برا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے جھوٹا کہا، مجھے جھوٹ کہنے والا کہا۔ ذرا اندازہ لگائیے اس انسان کا کیا حال ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا کہہ دے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جائے۔ ہم دنیا میں کسی انسان کے منہ سے اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانا گوارا نہیں کرتے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جائے اس انسان کا کیا انجام ہوگا میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیات المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں، اور سب سے پہلے نشانی یہ بتائی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بات کرتا ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ غور کیا جائے تو ان دونوں خصلتوں میں بھی جھوٹ ہی پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، انسان وعدہ خلافی کب کرتا ہے؟ کہتا ہے شام میں آپ سے ملاقات کروں گا، یا کل صبح آپ سے ملاقات کروں گا، یا کل صبح میں آپ کی فلاں چیز میں لوٹا دوں گا، لیکن لوٹاتا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنے سے پہلے وہ انسان جھوٹا ہوا، بعد میں وعدہ خلاف ہوا۔
امانت میں خیانت کرتا ہے، فلاں کی چیز امانت میں رکھا، خیانت کیا واپس نہیں لوٹایا، انکار کر دیتا ہے، تو خیانت بعد میں ہوتی ہے، پہلے جھوٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے میرے پاس کوئی چیز رکھی ہی نہیں، اور پھر اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جھوٹ کہنا بہت بڑا گناہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اپریل کی 2 تاریخ ہے آج، اور جیسے اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اپریل فول کے نام سے فول ڈے یعنی بیوقوف بنانے کا دن اپریل فول منایا جاتا ہے، اور اس دن کی بنیاد سراسر جھوٹ پر ہوتی ہے، دھوکے پر ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میں اس انسان کے لیے جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یعنی جو انسان ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ایسے انسان کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ دیکھیے تو ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن اپریل فول آتا ہے تو لوگ رلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے؟ کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پریشان ہو جاتا ہے، کوئی گھبرا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا حادثات ایسے ہوتے رہتے ہیں، انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے، خاندان والے رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تو رلانے کے لیے جھوٹ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ اخبارات وغیرہ اٹھا کر کے دیکھیں، کتابیں وغیرہ، تو کہا گیا، ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ لندن ٹاور کے پاس شیروں کو غسل دینے کی نمائش کی جائے گی۔ خبر شائع ہوئی 1 اپریل کو یہ کام کیا جائے گا۔ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی چیز موجود نہیں، پتہ چلا کہ اپریل فول بنایا گیا، بیوقوف بنایا گیا۔ اور ایک خبر شائع ہوئی، کہا کہ یورپ کے اندر، کہا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک جو گاؤں ہے وہاں زراعتی زمین ہے، وہاں پر گدھوں کی نمائش اور میلہ ہوگا۔ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہنچے، جس جگہ کا ایڈریس دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد انہیں پتا چلا کہ کوئی نمائش نہیں ہے، اور کوئی گدھوں کی نمائش اور کوئی میلہ نہیں ہے، بلکہ پتا چلا کہ انہیں جو بلایا گیا تھا انہیں کو گدھے بنا دیا گیا، اپریل فول کر دیا گیا۔ یہ باتیں سن کر ہم اور آپ ہنسیں گے کہ بھئی اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، لیکن اس اپریل فول کی ایک دردناک تاریخ بھی ہے۔ اسپین کے اندر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، سارے مسلمان پریشان ہیں، جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اپنے جان کی عزتوں کے لیے وہ فکر مند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ایک بادشاہ نے مسلمانوں کے لیے اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ کہا کہ یہاں تمہارے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دوسرا ملک بسایا ہے، اور سارے مسلمانوں کو لے جا کر کے اس ملک میں بسایا جائے گا جہاں وہ امن اور چین کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے لیے کشتی بنائی گئی، ایک جہاز بنایا گیا، سمندری جہاز۔ کہا کہ اس جہاز میں سوار ہو جاؤ۔ سارے مسلمان جتنے اس وقت موجود تھے سب کے سب سمندر میں اس جہاز کے اندر سوار ہو گئے، اور جب وہ جہاز سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اس جہاز کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، اور کہا گیا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بنایا، اپریل فول ہم نے بنایا۔ اور ایک یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے، جب بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے جیل میں رکھا، صبح صبح ناشتے کی پلیٹ پیش کی گئی، بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتہ رکھا گیا، اور ناشتے کے پلیٹ جو ہے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب اس بہادر شاہ ظفر نے اس برتن سے کپڑا ہٹایا، اس برتن کو کھولا، تو اس نے دیکھا کہ اس برتن میں ناشتے کی جگہ اس کے بیٹے کے کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے کیسے اپریل فول منایا۔ تو محترم بھائیو، یہ اپریل فول منانا یہ یہود و نصارہ کا شیوا ہے، یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے، جس میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کیے ہوئے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اس تاریخ کو مسلمانوں کے ساتھ بڑے بڑے دھوکے کیے ہیں۔ تو محترم، اس طرح دھوکہ دینا، یہ اپریل فول منانا کسی طرح دین اسلام میں جائز نہیں۔
آج ہمارے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، دھوکہ دینے کا عمل. کسی کو گفٹ پیک کر کے دیا جاتا ہے، جب انسان گفٹ کھولتا ہے تو کوئی ڈراؤنی شکل سامنے آ جاتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے، اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے. واٹس ایپ پر اسٹیٹس میں نے دیکھے، اسٹیٹس رکھا ہوا ہے کسی انسان نے، اچھی چیز دکھاتے دکھاتے اچانک بھیانک چہرہ سامنے آ جاتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں. اچھا، اور ایک میں نے اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ کو بتاؤں. جب دو گروپوں میں اختلاف ہو جائے، دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. اور دنیا کا کوئی اختلاف ایسا نہیں جسے کتاب و سنت کی روشنی میں حل نہ کیا جائے. اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہم مسئلے کا حل تلاش کریں گے، پھر ایسے اختلاف کا حل ہونا بڑا مشکل کا. دو جماعتوں میں اختلاف ہو گیا. اب ایک بھائی آئے اصلاح کرانے کے لیے، صلح کرنے کے لیے. کہا کہ دیکھیے آپ فلاں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ایسا مت کیجئے، ویسا مت کیجئے. اب وہ بھائی ذرا غصے میں ہے، تاؤ میں آ کر کے کہا کہ فلاں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. اور یہ صاحب جو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ملانے کے لیے آئے ہیں، اپنے جیب میں موبائل رکھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ لے جا کر کے فریق مخالف کو سنایا جائے. اور اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان دھوکے بازی سے کام لیا جا رہا ہے. انسان کسی سے فون پر بات کرتا ہے، ریکارڈنگ آن کیے ہوئے، جو بھی کہہ رہا ہے ساری ریکارڈنگ کرتا ہے اور ریکارڈنگ لے جا کر کے دوسرے کو سنا دیتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائیوں. اپنی زندگی سے اس عمل کو نکال دو، ہمارا اس کو نکال دینا چاہیے. تو محترم سامنے کرام، یہ دھوکہ دینا، یہ جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو اس طریقے سے ڈرانا، یا ایسے سارے کام کرنا، یہ کسی بھی سچے مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.